باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. تو پاکستان کا قرض چکانے کے لیے دنیا سے ایٹم بم کا ڈر دکھا کر فروختی لینے کے آئیڈیا دیے جا رہے ہیں، اور یہ آئیڈیا کوئی ایرا گہرا نیتا نہیں دے رہا. یہ بے حد خطرناک سجھاؤ تحریک لبیک کا آقا دیتا ہے، جس کا پورے پاکستان میں خاص کر پنجاب میں بہت زور ہے. مولانا سعد رضوی تحریک لبیک پاکستان کی پارٹی کے ادھیکش ہیں، جسے پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی مانا جاتا ہے. سعد رضوی سے پہلے ان کے پتا خادم حسین رضوی پارٹی کے ادھیکش رہے. پارٹی کا ادھیکش بننے کے بعد سعد رضوی پاکستان میں عیش نندا قانون نہ ختم کرنے کے لیے سرکار پر دباؤ بنانے لگے. اس کے ساتھ ہی اس نے فرانس میں پیغمبر محمد کا کارٹون بنانے کے خلاف پورے پاکستان میں پردرشن کیا. فرانس کے سامان کا بہشکار اور راجدوت کو باہر نکالنے کی مانگ کی. جون 2022 میں اپ چناؤ کے دوران سعد رضوی پر کراچی میں فائرنگ بھی ہوئی تھی. سعد رضوی کے تازہ نشانے پر سویڈن ہے، جہاں قرآن جلانے کی گھٹنا کے خلاف ایک جلسہ بلایا اور قرض چکانے کے لیے ایٹم بم کی دھمکی دینے کے آئیڈیا پر ہزاروں لوگوں نے ہاں میں ہاں ملا دی. ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا. اب سعد